الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو معاذہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حید والی عورتیں، وہ عورتیں جنہیں ماہواری آتی ہے، وہ تو ان کا روزہ چھوٹ جائے تو روزے کی قضا کرتی ہیں، اور نماز چھوٹ جائے تو نماز کی قضا نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دونوں عبادت ہے۔ یہ سوال بہت سارے آدمی کے ذہن میں آتا ہے، وہی سوال ان کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ تو اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اتجزئ احدانا صلاتها اذا طہرت، یعنی اس کی نماز جب وہ پاک ہو گئی تو جو ناپاکی کی حالت میں چھٹی ہوئی ہے، کیا نماز اس کی جو چھوٹ گئی وہ کافی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے پوچھا احروریت انت، اے معاذہ کیا تو حروریہ ہے؟ کیا تمہارا تعلق گروہ حروریہ سے ہے؟ یہ حروریہ حرورہ نامی ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے جو کوفہ سے، عراق میں کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ وہ گاؤں تقریباً 3.5 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ یہ وہ بستی ہے جہاں پر سب سے پہلے خوارج کی جماعت اکٹھی ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب لڑائی ہو رہی تھی تو دونوں گروہوں سے نکل کر یہ لوگ حرورہ نامی جگہ پر اکٹھے ہوئے، اور وہیں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی، بغاوت کا جھنڈا بلند کیا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جماعت مضبوط ہوتی گئی اور ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ کیا، مسلمانوں کی تکفیر کی۔ ان کے ہاں مسلمان چھوٹا گناہ بھی کرے تو وہ کافر ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز سمجھا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا، اور یہ جماعت اس وقت سے ہے، آج تک ہے۔ جو لوگ عمرا کو، مسلمان عمرا کو، حکما کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قتل کو بھی جائز سمجھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ حرورہ نامی جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت سارے مسائل میں مسلمانوں سے مخالفت کی تھی، بہت سارے مسائل میں مخالفت کی تھی۔ جو اجماعی مسئلہ تھا مسلمانوں کا، اس کے خلاف بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا، اپنا موقف اختیار کیا۔ بلکہ اسی مسئلے میں، جس مسئلے میں معاذہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ماہواری والی عورتیں روزے کی قضا کرتی ہیں اور نماز کی قضا نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ تو ان میں سے، خوارج میں سے، حروریہ جماعت میں سے کچھ علماء نے ان کے یہ فتویٰ دیا تھا کہ
حائضہ نماز کی بھی قضا کرے گی، نماز کی بھی قضا کرے گی۔ جن عورتوں کو ماہواری آ جائے اور نماز چھوٹ جائے تو روزے کی طرح دوران حیض چھوڑی ہوئی نمازیں بھی قضا کرنا فرض ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اجماع صحابہ کے خلاف تھا۔ سلف کا اس پر اجماع ہے کہ حائضہ عورت دوران حیض چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کریں گی بلکہ صرف روزوں کی قضا دے گی۔ تو یہ موقف تھا ان لوگوں کا جو اہل سنت والجماعت کے خلاف تھا، صحابہ کرام کے موقف کے خلاف تھا۔ تو جب معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ روزہ چھوٹنے پر اس کی تو قضا کرے گی ایک حائضہ عورت، لیکن نماز چھوٹنے پر اس کی قضا نہیں کرے گی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ احروریۃ انت، کیا تو بھی حروریہ ہے جو اس مسئلے میں یہ موقف رکھتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قلت لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں، اس شک میں نہ پڑیں، میں حروریہ نہیں ہوں، ولکنی اسأل، معلومات کے لیے میں سوال کر رہی ہوں، صرف معلومات کے لیے میں سوال کر رہی ہوں۔ در حقیقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ اسی کے حساب سے اس کا جواب دیتی، اسی کے حساب سے رد کرتی، ان کا جواب دیتی۔ اس وجہ سے کیا تھا، جب معلوم ہو گیا کہ یہ اس موقف کے قائل نہیں ہے بلکہ صرف سوال کر رہی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا كان يصيبنا ذلك، ہمیں حیض آتا تھا، ہمیں ماہواری آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، اور نماز کی قضا کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے كنا نحيض مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض سے ہوتی تھی، ماہواری سے ہوتی تھی، فلا يأمرون به، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حکم نہیں دیتے تھے، روز نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ او قالت فلا نفعله، یا ایک الفاظ میں یہ بھی ایک وہ کہتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو یہ فرق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کے نماز اور روزے کے تعلق سے، جو عورتیں ماہواری سے ہوتی ہیں، بیان فرمایا۔ یہ اسلام کا عورتوں کے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے آسانی کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس بات کو سوچے گا تو پائے گا کہ نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ 5 مرتبہ۔ ایک عورت کو کم سے کم اگر 3 دن بھی ماہواری آتی ہے تو 3 دنوں کی نماز پڑھنا اس کے لیے شاق ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اگر زیادہ سے زیادہ 15 دن مان لیتے ہیں تو 15 دنوں کی نماز، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو دن میں 5 بار نماز کا تکرار ہوتا ہے، لیکن اور ماہواری ہر مہینے آتی ہے، ایسا نہیں کہ سال میں 1 بار آنا ہے، 2 سال پر آنا ہے، 6 مہینے میں آنا ہے، نہیں، ہر مہینے ایک عورت کو ماہواری آتی ہے، اور جب ماہواری آتی ہے اور ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہے، ادا کرنے میں نمازوں کو پریشانی ہے۔ تو اس اور روزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ روزہ سال میں 1 مہینے میں فرض ہے، اور ایک مہینے میں ماہواری صرف 1 بار آتی ہے۔ تو جب 1 بار آتی ہے تو روزے کی قضا کرنا، اور وہ بھی وقت بہت زیادہ ہے، کم سے کم مان لیں تو عید کے بعد سے لے کر کے اگلے رمضان کے شروع ہونے تک وقت ہے قضا کرنے کا۔ چند دنوں کے چند ایام کے ہیں، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کے روزے چھوٹتے ہیں، اور ایسا 15 دنوں کا کم ہوتا ہے۔
عام طور پر 7 دن 5 دن کا روزہ چھوٹتا ہے، قضا کرنا مشکل نہیں ہے، قضا کرنا مشکل نہیں ہے، تو روزوں کی قضا مشکل نہیں ہے، اور نماز کی قضا ہر مہینے اور کئی دنوں کی قضا یہ مشکل ہے۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو مشکل میں ہرگز نہیں ڈالتا، پریشانی میں ہرگز نہیں ڈالتا، ہر ایک کی طاقت اور وسعت کا خیال رکھا گیا ہے اسلامی شریعت میں۔ تو یہ فرق ہے ایک ماہواری والی عورت کے لیے نماز اور روزہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔